سلطان صلاح الدین کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مغربی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانے جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا کرد حکمران تھا۔ صلیبی جنگ لڑنے والوں کو شکست دینے والا اور یروشلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو ایسے کارنامے آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں۔ ان کارناموں میں صلیبی جنگوں اور یروشلم پر قبضہ شامل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں اور لگ بھگ 20 سال تک کے لیے صلیبیوں اور یورپ کی مشترکہ افواج کو بالآخر اس مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دنیا نے ایسا جرئی، قابل اور رحم دل فاتح شاید ہی دیکھا ہو۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنونیت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا خوف مغربی عیسائیوں دنیا سے لے کر مغربی ایشیا تک پھیل چکا ہے۔ تقریباً 300 سال تک صلیبیوں نے مسلمانوں پر پے در پہ حملے کیے، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی اپنی افواج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ مال اور قابل بھروسہ فوج سے خالی ہوتا جا رہا تھا اور مکمل تباہی نے صحیح مگر سماجی دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، کئی دوسرے بھوک اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آفات صلیبیوں کی تذلیل کا باعث بنتی گئی۔ پیٹر نامی عیسائی مذہبی راہبر اور اس کے پیروکار نے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ مقدس علاقے واپس لینے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جائے۔ اس دور میں عیسائی فوجی صلیب کا نشان رکھتے تھے، جو کہ گرجا گھر کی پناہ میں ہوتا تھا اور ہر قسم کے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، اور ساتھ ہی ہر قسم کے کام کرنے کے لیے آزاد بھی تھے۔ یہاں عظیم صلاح الدین کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلے۔ صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1182 کو دریائے اردن عبور کیا تاکہ کرک اور شباک پر موجود فوجوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس وقت وہ افواج جو گائے آف لوسنگن کے ماتحت تھیں، انہیں سیفورس کے علاقے سے ہٹا کر الفولا بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹا گروپ بھیجا جو ان فوجیوں کو ڈرا دھمکا سکے، اور خود عین جالوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود صلاح الدین کے لشکر نے ان کو شکست دی اور عین جالوت کی جانب بڑھنے لگے۔ ایوبی فوج نے زرین، فور بلیٹ اور تبور کی پہاڑی پر کئی حملے کیے۔ چیٹالن کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پریشان کیا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین نے 30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کروایا اور سن 1182 میں بیروت پر حملہ کر دیا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور جواب میں حاجیوں کے قافلے کو لوٹا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1167 کو ہیٹن کی جنگ میں اس کو لوسیگن کے علاقے یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمنڈ سوئم کی مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج کو صلاح الدین کی فوج بہادری سے زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کی رحم کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کے لیے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ اور کوئی سچا مسلمان اور بہادر آج کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تھا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ قضا کی۔
اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالمی دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے و خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی کر پایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتا۔ صلاح الدین کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج کر سکے، اور اس کے بغیر ہی انتقال کر گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ سلطان صلاح الدین نے کبھی بھی کسی کے بد کلامی نہیں کی، اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھا۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا، اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو ان کے والد کے مال میں حصہ بھی دیا۔ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔